میں یہ چاہوں گا کہ ذرا سا کچھ احوال، ایک اجمالی جائزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی سوانح کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص دعا سے متعلق جو آیت ہے وہ آپ نے تلاوت فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بچپن میں جب تیرتے ہوئے فرعون کے دربار میں یا اس کے محل کے سامنے سے گزرے تھے، اور جس طریقے سے ان کو ان کی والدہ نے ڈال دیا تھا ایک لکڑی کے بکسے میں، تو وہاں فرعون کی جو داڑھی نوچنے کا یا اس کے سر پر لاٹھی مارنے کا تذکرہ مفسرین نے کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس نے یہ کہا تھا کہ ان کے سامنے انگارے رکھ کر دیکھا جائے کہ یہ واقعی بچپنے کے اندر ان سے یہ کام ہوا ہے یا انہوں نے جان بوجھ کر یا سمجھداری کے ساتھ کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے انگارہ اٹھا کر اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے لکنت کا تذکرہ ان کا مفسرین کرتے ہیں، اور پھر ہارون علیہ السلام کو ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے انہوں نے فرمایا تھا کہ یا اللہ ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے، کیونکہ وہ افصح منی لسانا، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہ اس کے بعد فرعون نے، جو ہمارے جامع البیان وغیرہ میں دیگر تفاسیر میں جو تفصیل لکھی ہے وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد ان کے خاندان کو باہر نکال دیا تھا شہر سے، اور جس شہر کے اندر فرعونیوں کا یا آل فرعون یا قبطیوں کا جہاں پر بسیرا تھا یا جہاں پر وہ جس شہر کے اندر رہتے تھے۔ یہ جو ہمارے سامنے آج کی آیت ہے، یہ تھوڑا پیچھے سے دیکھا جائے تو اس کو بات پوری اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، تو جب موسیٰ علیہ السلام ایک عمر کو خاص پہنچے، اپنی پوری قوت اور جوانی اور اپنی توانائیوں کو پہنچے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا اور حکم عطا کیا، یعنی نبوت عطا کی۔ یہاں سے وہ مشہور بات کہ انبیاء علیہ السلام کو نبوتیں مختلف عمروں میں ملتی رہی ہیں، بعض کو 18 سال کی عمر میں، بعض کو بچپن میں، بعض کو 40 سال کی عمر میں۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن بیشتر انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر کے اندر ملی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو بلغ اشدہ واستوى ہے، یہ 40 سال کی عمر کا ذکر ہے۔ تو اس کے بعد وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو یہاں وہ پہنچے، شہر میں داخل ہو رہے تھے جبکہ اہل شہر جو ہے وہ غافل تھے۔ اہل شہر کی غفلت سے یہاں دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ وقت ان کے آرام کا تھا، جیسے کہ بعض مفسرین کی رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوپہر کے قیلولے کا وقت تھا، سب لوگ آرام کر رہے تھے اور یہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس شہر کے اندر داخل ہوئے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ غفلت کا وقت مراد نہیں، بلکہ غفلت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پورے واقعے سے کو لوگ بھول بھال گئے تھے، کیونکہ بڑا زمانہ بیت گیا تھا، بچپن کے اندر آپ کو شہر سے نکالا گیا تھا اور ابھی آپ کی عمر 40 سال تک پہنچ گئی تھی، تو کسی بچے نے فرعون کے دربار میں اس کے سر پر لاٹھی یا اس کی داڑھی نوچی تھی، یہ بات لوگ تک کم و بیش بھول چکے تھے۔ تو خیر، اس عرصے میں یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے وہ کام شروع کیا، تو بنی اسرائیل میں سے لوگ ان کی بات، جو ان کی قوم تھی اپنی، اس میں لوگ ان کی بات سنتے تھے اور ایمان بھی لاتے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہو جایا کرتے تھے۔